ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور ثوابی سے برہان تک بند، M5 روہڑی سے ملتان اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ کم، ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 312 تک پہنچ گیا۔ پشاور میں AQI 545، فیصل آباد 483، گجرانوالہ میں 458 ریکارڈ کیا گیا۔ دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، ورک فرام ہوم نافذ، نجی سیکٹر کو بھی ریموٹ ورک پالیسی اپنانے کی ہدایت، ضروری عملہ دفاتر آئے گا۔ دبئی کا گلوبل ویلیج اور این دبئی عارضی طور پر بند، اسکائی ڈائیو دبئی کی تمام سرگرمیاں معطل، دبئی پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کی مسافروں کو پرواز سے 4 گھنٹے پہلے پہنچنے کی ہدایت، جمعے کی رات سے موسم بتدریج بہتر ہونے کی توقع۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزول جج طارق جہانگیری کو باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ وزارت قانون اور انصاف نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ڈی نوٹیفیکیشن کیا گیا۔ جعلی ٹکری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نااہل قرار دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی کا عدم دے دی گئی۔ عدالت نے کہا LLB کی ڈگری جعلی ہونے کے باعث طارق محمود جہانگیری وکیل بننے کے بھی اہل نہیں تھے، پھر بھی انہیں ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج بنا دیا گیا۔ افغانستان نے جنگ بندی کی پاسداری نہیں کی، پاک افغان سیز فائر ختم ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس کانفرنس، کہا افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی پر تشویش ہے۔ دہشت گرد عناصر پاکستان اور افغانستان کی تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کے تحفظات اقوام متحدہ کی رپورٹس میں سے اہم آہنگ ہیں۔ سرحدی کشیدگی، فائر بندی کی عدم موجودگی، بارڈر بندش اور تجارت کی معطلی دہشت گردی سے جڑی ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دریائے چناب کے بہاؤ میں اچانک تبدیلی ناقابل قبول، عالمی برادری سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کا نوٹس لے۔ بھارتی وزیر اعلیٰ کی طرف سے مسلم خاتون کا نقاب اتارنا افسوسناک، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے تمام امیگریشن چینل بند کر دیے۔ افغان طالبان کی شدت پسند پالیسیوں اور دہشت گردوں کی سرپرستی کے باعث امریکہ نے سخت ترین امیگریشن اقدامات نافذ کیے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا صدارتی حکم جاری، افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا ہولڈرز کا حفاظتی استثناء ختم کر دیا گیا۔ افغان نژاد شہری کی نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد پابندیاں مزید سخت۔ افغان طالبان کی شدت پسندی نے افغانستان کو بین الاقوامی سفری پابندیوں کا مرکز بنا دیا۔ آسٹریلیا کی نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے کہا کہ اٹارنی جنرل اور وزیر داخلہ کو اصلاحات کا ٹاسک سونپ دیا۔ نفرت انگیز تقریر کو نیا فوجداری جرم قرار دیا جائے گا۔ تشدد پر اکسانے والی تقریر پر سزاؤں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آن لائن دھمکیوں اور ہراسانی کے مقدمات میں نفرت کو سنگین عمل تصور کیا جائے گا۔ سڈنی فائرنگ کے واقعے میں ملوث زخمی حملہ آور نوید اکرم کے خلاف قانونی کارروائی جاری۔ داعش سے متاثرہ دہشت گرد تنظیم سے تانے بانے جڑنے لگے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر لیبیا پہنچ گئے۔ پرتپاک استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ بن قاسم حفتار سے ملاقات میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کی عسکری قیادت میں انسداد دہشت گردی پر بات چیت، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک میں صلاحیت سازی اور تربیتی تعاون پر گفتگو۔ لیبیا کے کمانڈر خلیفہ بن قاسم نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ کاروباری افراد کو راست پلیٹ فارم کے استعمال کی ترغیب دی جائے، وزیر اعظم کی راست بورڈ کے ارکان کو ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کیش لیس معیشت کے فروغ میں راست کا کلیدی کردار ہے۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ راست کے اجرا سے اب تک تقریباً 80 کھرب روپے کی 3 ارب سے زائد ٹرانزیکشنز مکمل ہو چکی ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد آنے جانے والوں کے لیے ٹریفک جیم کا مسئلہ حل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکسپریس وے پر اقبال فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ خطاب میں کہا کہ 1.5 سال میں 12 فلائی اوورز بنائے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ 1 سے 1.5 سال میں حل ہو جائے گا۔ آئی ٹی کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا پاکستانی نوجوانوں کو عالمی آئی ٹی مارکیٹ میں بطور تجربہ کار افرادی قوت متعارف کرانے پر توجہ مرکوز ہے۔ عالمی میڈیا سڈنی حملے میں پاکستان کو ملوث کرنے پر معافی مانگے۔ تمام ثبوت سامنے آ گئے۔ بغیر تحقیق اور ثبوت پاکستان پر الزام تراشی کی گئی۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی مزید مؤثر بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے تقریب سے خطاب میں کہا سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کا طوفان آ گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بھارتی سپانسرڈ ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ریگولیٹری فریم ورک بن چکا ہے۔ پاکستان مخالف مہم میں ملوث یوٹیوبرز کے خلاف مؤثر ایکشن ہوگا اور جلد ہوگا۔ سائبر جرائم کے خلاف کارروائی کے دوران متعدد غیر قانونی نیٹ ورکس بے نقاب ہوئے۔ آپ دیکھو خواب، جتنے خواب دیکھنے دیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی ماں مریم نواز شریف آپ کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے گی انشاءاللہ۔ آپ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2026 نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ لودھرا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وعدہ کرتی ہوں آپ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ پنجاب کے طلباء کے لیے وہ کام ہوں گے دنیا دھنگ رہ جائے گی۔ 1.5 سال میں 80,000 طلباء کو اسکالرشپ دیے گئے۔ 1 سال میں 1,25,000 گھر بن رہے ہیں۔ ہم نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ CCD نے پنجاب کو جرائم سے پاک کر دیا۔ امن و امان میں نمایاں بہتری آئی۔ صوبے کو مافیا فری بنا دیا۔ پنجاب آج خواتین کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں گرینڈ جرگہ گورنر جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی شرکت۔ عوامی مسائل سنے اور حل کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا صوبے میں دہشت گردی کا گراف نمایاں طور پر کم ہوا۔ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ بجلی کا بحران حل کرنے کے لیے 5 سولر گرڈ اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹی میں خاکروب کی بھرتی اب اپرڈیروں کے ذریعے نہیں ہوگی۔ کچی کینال کا نام تبدیل کر کے پاکستان کینال رکھنے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اخلاقیات کو بطور مضمون نصاب میں شامل کرنے کا اعلان۔ نئے تعلیمی سیشن میں تمام طلباء کو مفت کتب ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا گورنمنٹ شہید مبین شاہ آفریدی ہائر سیکنڈری اسکول پشاور کا اچانک دورہ۔ اساتذہ اور طلباء سے مسائل دریافت کیے۔ سہولیات کا جائزہ لیا۔ تمام سرکاری اسکولوں میں CCTV کیمرے نصب کرنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے بانی PTI کو کسی اور جیل میں منتقل کر دیں۔ چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا سہیل آفریدی اڈیالہ کی بجائے اپنے صوبے میں رہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں جیل مینول کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ ایک قیدی کو دیسی مرغے کھلائیں، جم کی سہولت ہو، یہ باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہے یا ان کے خلاف۔ گورنر خیبر پختونخوا نے سید حسن مرتضیٰ سے ان کے والد جنگ میں پیر ذوالفقار نقشبندی کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے آباد کے وفد کی ملاقات۔ پتہ خوری کی شکایت کی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ زمینوں پر قبضے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آباد کے عہدیداروں کو سب سے پہلے مجھ سے یا وزیر داخلہ سے شکایت کرنی چاہیے تھی۔ آباد کے وفد نے وزیر اعلیٰ کو بھتے کی پرچیاں اور پتہ خوروں کے نمبرز دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پولیس کو سخت کارروائی کی ہدایت۔ پاک بحریہ کے افسران سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ پولیس اصلاحات سے امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی۔ کچے میں جارحانہ کارروائیوں سے ڈاکوؤں کو ہلاک اور گرفتار کیا۔ سندھ سمارٹ سرویلنس سسٹم کو بڑے شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں تک توسیع دی جائے گی۔
پاکستان کی عدالتی تاریخ میں 2025 ہمیشہ یاد رہے گا۔ ملک میں پہلی بار وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں آیا۔ جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بنے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان کو خطوط لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر آئین و قانون کے مطابق قرار پائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا سپریم کورٹ سے رجوع۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں مسترد ہوئیں۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی میں ملوث سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی منظوری دی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں منظور ہوئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو 9 مئی کے مقدمات 4 ماہ کے اندر نمٹانے کی ہدایت دی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ نہ ہو سکا۔